بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیشہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ سامعین، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک جس نے خود کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور اس نے اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھی، بلکہ تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو اور آخرت بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ بے شک یہ بات ضرور اگلے صحیفوں میں ہے، ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں۔ دوستو، ان آیات میں موجود الفاظ تزکیہ، ذکر و صلاۃ کے متعدد معنی بیان کیے گئے ہیں۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ تزکیہ سے مراد وضو اور غسل ہے، اور ذکر سے مراد تکبیر تحریمہ ہے، اور صلاۃ سے مراد نماز ہے۔ معنی یہ ہوا کہ وہ شخص کامیاب ہوا جس نے طہارت حاصل کر کے تکبیر تحریمہ کہہ کر پانچوں نمازیں ادا کی، یعنی زندگی بھر اس کا مامور رہا۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ تزکیہ سے مراد صدقہ فطر ادا کرنا، ذکر سے مراد نماز عید کے لیے جاتے ہوئے تکبیرات کہنا، اور صلاۃ سے مراد نماز عید پڑھنا ہے۔ اس تفسیر کی روح سے معنی یہ ہوا کہ وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے پہلے صدقہ فطر ادا کیا، پھر گھر سے تکبیرات پڑھتا ہوا عیدگاہ پہنچا اور نماز عید ادا کر کے اس عظیم اسلامی شعار کو سر انجام دیا۔ تیسری تفسیر یہ ہے کہ تزکیہ سے مراد خود کو کفر و شرک، قلبی اور زائل روحانی آلائشوں اور ظاہری گناہوں سے پاک کرنا ہے، اور ذکر سے مراد ذکر الہی کی عادت ہے، اور نماز سے مراد متعلق نماز ہے۔ اس اعتبار سے معنی یہ ہوا کہ وہ شخص اللہ کی بارگاہ میں فلاح و کامرانی سے شرف یاب ہوا جس نے اپنی نفس کا تزکیہ کیا، یعنی کفر و شرک اور ضلالت و معصیت سے خود کو پاک رکھا، دل کی اصلاح کی، باطنی امراض سے چھٹکارا پایا، اور خوف و محبت الہی سے دل کی بستی آباد کی، اور اس کے ساتھ اپنی زبان کو ذکر الہی سے تر رکھا، دل کو محبوب حقیقی کی یاد سے سرشار کیا۔ امور دنیا کی مشغولیت اور تجارت و خرید و فروخت کی مصروفیت اسے غفلت میں مبتلا نہ کر سکی، بلکہ وہ ہر وقت خدا کی یاد میں لگا رہا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ خدا کی سب سے محبوب عبادت نماز کو اپنا شیوا بنایا، اس کے قدم و قیام میں جمے رہے، اور اس کی پیشانی سجدوں کی لذت سے آشنا رہے۔ تزکیہ نفس دین کا بنیادی تقاضا، قرآن کا مرکزی موضوع، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرائض منصبی میں سے ایک اہم کام ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے 11 قسمیں ذکر کر کے کامیابی اور ناکامی کا یہی معیار بیان فرمایا کہ جس نے طہارت قلبی اور صفائے باطنی حاصل کی وہ کامیاب ہوا، اور جس کا نفس گناہوں کی غلاظت میں لتھڑا رہا اور تزکیہ نفس کی دولت سے محروم رہا وہ رسوا اور ناکام ٹھہرا۔ چنانچہ قرآن کریم میں قسموں کا بیان کچھ یوں ہوا: سورج اور اس کی روشنی کی قسم، اور چاند کی جب وہ اس کے پیچھے آئے، اور دن کی جب وہ سورج کو چمکائے، اور رات کی جب وہ سورج کو چھپا دے، اور آسمان کی اور اس کے بنانے والے کی قسم، اور زمین کی اور اس کے پھیلانے والے کی قسم، اور جان کی اور اس کی جس نے اسے ٹھیک بنایا۔ پھر اس نفس کی فرمانی اور اس کی پرہیزگاری کی سمجھ اس کے دل میں ڈالی۔ پھر ان عظیم قسموں کے بعد معیار فلاح یوں بیان کیا گیا: بے شک جس نے نفس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور بے شک جس نے نفس کو گناہوں میں چھپا دیا وہ ناکام ہو گیا۔ اسی طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منصب رسالت کی بنیادی فرائض اور عملی حالوں کا کیفیت بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وہی اللہ ہے جس نے ان پڑھوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان کے سامنے اللہ کی آیتیں تلاوت فرماتا ہے، اور انہیں پاک کرتا ہے، اور انہیں کتاب اور حکمت کا علم عطا فرماتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں وَيُزَكِّيهِمْ یعنی اور انہیں پاک کرتا ہے کہ اسی منصب تزکیہ نفوس امت کو بیان کیا گیا ہے۔ تزکیہ نفس کے اصول کا پہلا عمل: تزکیہ نفس اور اصلاح باطن کے لیے انتہائی پرتاثیر عمل خدا کی طرف متوجہ رہنا اور ہر دم فکر آخرت میں مستغرق ہونا ہے، کیونکہ یہ دونوں عمل انسان میں خوف خدا اور تقوی کی کیفیات میں زبردست اضافہ کرتے ہیں، اور اسی تقوی کی برکت سے نفس انسانی میں تزکیہ اور قلب میں تصفیہ پیدا ہوتا ہے۔ قرآن حکیم میں ان دونوں امور کا 20 جگہ بیان ہے۔ ایک جگہ حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی یوں ارشاد ہوا، جس کا ترجمہ ہے کہ اے میرے بیٹے، برائی اگر رائی کے دانے کے برابر ہو، پھر وہ پتھر کی چٹان میں ہو یا آسمان میں یا زمین میں، اللہ اسے لے آئے گا، بے شک اللہ ہر باریکی کا جاننے والا خبردار ہے۔ دوسری جگہ یوں بیان فرمایا، جس کا ترجمہ ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ہر جان دیکھے کہ اس نے کل قیامت کے لیے آگے کیا عمل بھیجا ہے، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تمہارے اعمال سے خوب خبردار ہے۔ تزکیہ نفس کے لیے دوسرا عمل: آیت میں مزید فرمایا اور اس نے اپنے رب کا نام لیا۔ کثرت ذکر الہی دینی اعتبار سے مطلوب تزکیہ نفس میں نہایت معاون، اور اس کے نتیجے میں قلبی رذائل کا خاتمہ اور روحانی فضائل کا اضافہ ہوتا ہے۔ اوپر مذکور آیت میں فلاح پانے والوں کا ذکر ہے، اور اسی کے لیے ذکر الہی کا بیان ہوا۔ اسی فلاح کو دوسری جگہ ذکر الہی کے ساتھ مربوط کرتے ہوئے یوں بیان فرمایا: اور اللہ کو یاد کرو اس امید پر کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ دوسرے مقام پر اہل ذکر کو بخشش اور عظیم ثواب کی خوشخبری دیتے ہوئے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے کہ اور اللہ کو یاد کرنے والے اور یاد کرنے والیاں، ان سب کے لیے اللہ نے بخشش اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ تزکیہ نفس کے لیے تیسرا عمل: آیت میں تیسری بات بیان فرمائے گی، پھر نماز
نماز پڑھی۔ نماز کی بذات خود بہت اہمیت اور شان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایمان کامل اور ذوق عبادت رکھنے والے بندگان رحمان کے اوصاف میں نمازوں کی محبت خصوصی طور پر ذکر فرمائی۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ ہے کہ اور وہ جو اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام کی حالت میں رات گزارتے ہیں، فی نفس نماز کی عظمت و اہمیت کے علاوہ تزکیہ نفس میں بھی نماز کی تاثیر مسلم ہے۔ چنانچہ فرمایا، جس کا ترجمہ ہے کہ بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، لیکن یہ ضرور یاد رکھے کہ جس نماز کی شان اس آیت میں بیان ہوئی وہ ایسی نماز ہے جس کی کیفیت امام المتقین سید العابدین رسول رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ تم اللہ کی عبادت یوں کرو گویا تم خدا کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو یہ یقین رکھو کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تزکیہ نفس میں رکاوٹ اور اس کا علاج۔ آیت میں چوتھی بات یہ بیان فرمائی گئی، بلکہ تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ تزکیہ نفس میں رکاوٹ نفس، شیطان، دنیا اور مال ہے۔ ان میں سب سے مرکزی چیز دنیا ہے کہ مال بھی اسی کے لیے چاہیے اور نفس و شیطان بھی اسی میں مشغول رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہذا اس رکاوٹ اور رکاوٹ کے علاج کو واضح طور پر بیان فرما دیا ہے، یعنی اے لوگوں، حقیقت تو یہ ہے کہ دنیا فانی اور آخرت باقی رہنے والی ہے، اور جو چیز باقی رہنے والی ہے وہ فانی سے بہتر ہے، لیکن تمہارا حال یہ ہے کہ تم دنیا کی فانی زندگی کو آخرت کی باقی رہنے والی زندگی پر ترجیح دیتے ہو، اسی لیے تم وہ عمل نہیں کرتے جو وہاں کام آئیں گے۔ جو شخص دنیا کی محبت کو دل سے نکال دے اس کے لیے تزکیہ کا راستہ نہایت آسان ہو جاتا ہے، اور دنیا کی محبت نکالنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آخرت کی عظمت پیش نظر رکھے۔ آخرت کی زندگی دنیا کی زندگی سے کروڑوں گنا بہتر ہے، وہاں کی نعمتیں ہر اعتبار سے دنیا کی نعمتوں سے افضل ہیں، ان کے اصول میں کوئی تکلیف اور مشقت نہ ہوگی، ان کے استعمال سے کوئی بیماری، گرانی، پریشانی نہ ہوگی، اور وہ نعمتیں باقی رہنے والی ہیں کہ کبھی فنا نہ ہوں گی۔ لہذا دنیاوی زندگی کی فانی لذتوں، رنگینیوں اور رونائیوں میں کھو کر آخرت کو نہیں بھولنا چاہیے۔ ایک ایک سانس بیش قیمتی موتی کی طرح ہے، جو ضائع ہو جائے تو کبھی واپس نہیں ملتا۔ دنیا اور آخرت کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور دنیا کی زندگی صرف کھیل کود ہے، اور بے شک آخرت والا گھر ڈرانے والوں کے لیے بہتر ہے، تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ ان تمام امور کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ خوبصورت باتیں اور دل نشین نصیحتیں قرآن پاک سے پہلے حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والے صحیفوں میں موجود ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی فانی لذتوں میں کھونے سے محفوظ فرمائے، اور آخرت کی فکر کرنے اور اسے بہتر بنانے کے لیے خوب کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، اور ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔